السلام علیکم جی، ڈاکٹر ریحان عمر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آج میں جو آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا مختصر سی، اس میں ان سوالوں کا جواب ہے، ان کوئریز کا جواب ہے جو اکثر میرے وہ پیشنٹس یا ان کے لواحقین پوچھتے ہیں جن پیشنٹس کو اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اینجیوپلاسٹی ایک تھراپیوٹک پروسیجر ہے جو اینجیوگرافی کے بعد کیا جاتا ہے، جس کے اندر جو شریانیں تنگ ہوتی ہیں، چاہے وہ دل کی ہوں یا دماغ کی ہوں یا پیریفرل ہوں، ان میں ایک سٹینڈ ڈال کے، ایک چھوٹی سی رنگ ہوتی ہے میٹل کی، وہ ڈال کے شریان کو کھول دیا جاتا ہے، وہ تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں۔ جو سب سے کامن سوال پیشنٹ ہم سے کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اسٹینڈ کہاں کے بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اب اس سوال کا جواب وہی والی بات ہے کہ آف کورس آپ مریض اس کے علاوہ یقین پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے عزیز اقارب کی زندگی بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے، تو ان کو یہ پیغام میں دیتا ہوں کہ بھائی آپ کے مریض کی زندگی ہمارے لیے بھی بہت قیمتی ہے۔ کون ڈاکٹر چاہے گا کہ اس کا مریض خراب ہو؟ اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ جب آپ جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ کپتان کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ مسافروں کے بارے میں سوچتا ہے، اینڈ ہی میکس شیور دیٹ دا ایروپلین از ایئر وردی۔ اسی طریقے سے ایک کارڈیولوجسٹ کو، ایک ڈاکٹر کو سب سے زیادہ اپنی عزت، اپنی ریپوٹیشن کا خیال ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ کوئی ایسا خراب کام کرے، سب اسٹینڈرڈ کام کرے، سب اسٹینڈرڈ چیزیں استعمال کرے جس سے مریض کی جان کو خطرہ ہو اور آگے جا کے اس کی بدنامی ہو۔ تو تمام عوام الناس کو میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اسٹینڈس اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ سب کے سب بالکل سیف ہیں، پیشنٹ لونگ ہیں، پیشنٹ وردی ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب اس کی میک کہاں کی؟ آف کورس اسٹینڈس جو ہے وہ امریکہ کے ہوتے ہیں، یورپ کے ہوتے ہیں، چائنا کے ہوتے ہیں۔ تو چاہے وہ چائنا کا اسٹینڈ ہو، چاہے وہ امریکہ کا اسٹینڈ ہو، چاہے وہ یورپ کا اسٹینڈ ہو، سب کی کوالٹی 19.5 پونے 20 کی طرح ہوتی ہے، لیکن دے آر آل ایکول۔ یہ آپ کا کارڈیولوجسٹ ڈیسائیڈ کرے گا شریان کی مورفولوجی، شریان کی شیپ، اس کی بلاکیج، اس کی لمبائی، اس کی پتلائی، اس کے حساب سے کہ کون سا اسٹینڈ اس پرٹیکولر مریض کے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہ سوال اس کی کوئی تک نہیں بنتی، لیکن چونکہ مریض کے لواحقین کی تسلی کرانی ہوتی ہے، ہم کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی اسٹینڈ امریکہ کا بنا ہوا ہے، چائنا کا بنا ہوا ہے، کہیں کا۔ لیکن آپ یہ بے فکر ہو جائیے، کہاں کا بھی، جہاں کا بھی بنا ہوا ہو، وہ آپ کے مریض کے لیے ضروری ہے، آپ کی مریض کی ضرورت کے عین مطابق ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسری چیز وہ پوچھتے ہیں اسٹینڈ بند تو نہیں ہو جائے گا؟ تو اسٹینڈ بند ہونے کے جو کچھ وجوہات ہوتی ہیں، سب سے امپورٹنٹ اس میں دوائیوں کا چھوڑنا۔ اگر مریض دوائی چھوڑ دے گا تو یقیناً اسٹینڈ بند ہو جائے گا۔ اگر مریض اپنی کوموربڈ کنڈیشنز کا خیال نہیں رکھے گا، جیسے ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، کوئی اور اس کو پرابلم ہے، اور اس کا علاج پراپر کرے گا نہیں، تو اس سے اسٹینڈ بند ہو سکتا ہے، اسٹینڈ تنگ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہماری زبان میں اسٹینٹ تھرومبوسس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اسٹینٹ ریسٹینوسس ہوتا ہے، جس کے اندر مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں، اس میں پروسیجرل فیکٹرز ہیں، پیشنٹ فیکٹرز ہیں، کوموربڈ فیکٹرز ہیں، ان کو ایڈریس کرتا ہے۔ تو جو اینجیوپلاسٹی کرتا ہے کارڈیولوجسٹ، وہ لازمی طور پہ پروسیجر سے پہلے فیملی کے ساتھ اور مریض کے ساتھ بیٹھ کے پوری کاؤنسلنگ کرتا ہے، پورا سمجھاتا ہے پروسیجر کا رسک کتنا ہے اس پرٹیکولر پیشنٹ کے لیے، پیشنٹ کی کمپلیکیشن ریٹس کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں لازمی طور پہ ایک اچھا انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ پیشنٹ سے اور پیشنٹ کے اٹینڈنٹ سے ڈسکس کرتا ہے، اس کے حساب سے پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہے، تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کون سا اسٹینڈ ڈالنا ہے، اس نے ہوم ورک کیا ہوتا ہے باقاعدہ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اینجیوگرافی کر کے بلائنڈلی گھس جائیں اور اینجیوپلاسٹی کر کے آ جائیں۔ ہم پورا ایک ہوم ورک، ایک روڈ میپ تیار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سامان استعمال کرنا ہے، یہ وائر استعمال کرنا ہے، ایسے بیلون استعمال کرنا ہے، یہ اسٹینڈ ڈالنا ہے، اگر خدا نخواستہ یہ اسٹینڈ کے ساتھ کمپلیکیشن ہوتی ہے تو دوسرا اسٹینڈ ڈالنا ہے، یہ بیلون پھٹتا ہے تو دوسرا بیلون استعمال کرنا ہے۔ ایسے بلائنڈلی اس طرح کے پروسیجر میں کوئی نہیں گھستا، تو آپ کارڈیولوجسٹ پہ بھروسہ کریں، قابل کارڈیولوجسٹ کے اوپر، اور اس جھنجھٹ میں، اس مصیبت میں نہ پڑیں کہ اسٹینڈ کی میک کون سی ہے، اسٹینڈ نمبر 1 دنیا کا کون سا اسٹینڈ، کون سا ڈالیں گے، امریکہ کا ڈالیں گے۔ جو آپ کے مریض کے لیے سب سے بہترین اسٹینڈ ہوگا، آپ کا انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ اسی پر انحصار کرے گا، اور وہی اسٹینڈ انشاءاللہ مریض کو ڈلے گا۔ اس کے بعد دوائی کھلانا، انڈیفینیٹلی دوائی کھلانا بہت ضروری ہے، ایکسرسائز کرانا بہت ضروری ہے، ریہیبلیٹیشن کرانا بہت ضروری ہے۔ اگر موٹا ہے انسان تو وزن کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، اگر ڈائبٹک ہے تو ڈائبٹیز کو ایگریسولی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، اگر وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے تو بلڈ پریشر کی دوائیاں صحیح طریقے سے باقاعدگی سے کھا کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔